فرمایا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک وعدہ ہے، وہ نماز ہے، پر جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو. جنت کی دکان سجی ہے، خریداری کر لو، خریداری کر لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو. کہ جنت کی دکان سجی ہے، کہ جنت کی دکان سجی ہے، خریداری کر لو، خریداری کر لو. دوستو، ان تمام کے تمام احادیث کی روشنی سے اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور تارک الصلاۃ نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے. کہ جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہو گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے. مسلمان بھائیو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے. ہر شئی نفسی نفسی پکارے گی، ہر شئی نفسی نفسی پکارے گی. اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز درست نکل آئی تو تمام کے تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو سارے کے سارے اعمال بیکار ہوں گے. اور اگر جب نماز درست ہوگی تو تمام کے تمام اعمال قبول ہوں گے. حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال سارے بھی مقبول ہوں گے. اور اگر نماز ہی درست نہ ہوگی، اور اگر نماز درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے. آمین ثم آمین.
برادران ملت، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی تو کچے نمازی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ کہ پڑھے نماز بن جگانا، پڑھے نماز بن جگانا، نہ کرے کوئی بغانا۔ کہ پڑھے نماز بن جگانا، نہ کرے کوئی بغانا۔ اس میں ہے تیری جنت، اس میں ہے تیری جنت، ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا عشرا۔ تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے اور ان کی پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائے۔ دیکھو کتنی پیاری بات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کی پٹائی کرو۔ لیکن کون سے ماں باپ ہیں جو اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ خود تو 40 50 سال کے ہو گئے لیکن نماز نہیں پڑھتی، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کہاں سے تاکید کریں گے؟ اگر کوئی تاکید کریں گے تو الٹا چور خود ہی پکڑے جائیں گے کہ کہیں خود کی پٹائی نہ ہو جائے۔ اس لیے میں ان نمازی بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو حضرات غفلت کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، 50 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں، التحیات یاد نہیں، نماز کے فرائض اور واجبات یاد نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، جب وہ نمازی نماز کے فرائض کو چھوڑیں گے تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب وہ نمازی نماز کے واجبات کو چھوڑیں گے تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کو سیکھا جاتا ہے۔ بغیر سیکھے آپ کوئی بھی کام صحیح نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے
کہ اپنی اپنی نمازیں درست کرا لیں، کسی کو سنا کے دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر کی نمازیں بیکار ضائع ہو جائے۔ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ حافظ محمد امان عبداللہ، متعلم مدرسہ نظامیہ امداد العلوم سیام پور عیدگاہ۔